نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا۔ درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ آپ کو چاہنے والے اور آپ کو بیماری سے نجات دلانے والے کسی اور بندے کے دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی تو اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے انسان کسی نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی اہمیت کو دریافت کیا جائے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، ورنہ باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے تو پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اور باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا نفس کی پہچان ہے، لہذا نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کسی مقام پر جسم تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا۔ آپ اللہ کے راستے کی طرف محنت کریں، ورنہ آپ کو ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں، اگر انہیں کسی پر قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ اس سے دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں اشتعال نہیں ہوگا۔ آپ کی روح کو اشتعال نہیں آتا بلکہ نفس کو اشتعال آتا ہے۔ اگر کوئی احمق راستے میں نظر آ جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پیسے یا غریبی نیکی کے راستے میں نہ معاون ہے اور نہ رکاوٹ ہے۔ نیکی مالی حالت سے آزاد ہے۔ حمل کے دوران عورت کو انار کا پھل اور بھورے رنگ والی بھینس کا دودھ بار بار پلاؤ، بچہ نیلی آنکھوں والا اور سفید رنگ کا پیدا ہوگا۔ غرور مزاج کا نام ہے، عاجزی مزاج کا نام ہے، اور جس مزاج میں عاجزی میں اتر آئے اس مزاج میں غرور نہیں رہتا۔